ایک انگریزی دا مسٹر علماء کا پیر بن رہا ہے. علماء کی مجلس میں امیر رہتے تھے، خود سناتے تھے، سب علماء سنتے تھے. اس کے شاہد میرے مرشد بھی ہیں. تو یہ شعر پڑھا شکریہ میں، پیر و مرشد کے شکریہ میں کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. کہ آج مخلوق میں میری کیا عزت ہو رہی ہے. وہی خواجہ صاحب ایک زمانہ تھا کہ ان کی گول ٹوپی اور شلوار شرعی اور کرتا لمبا اور ہاتھ میں تسبیح پر مذاق اڑاتے تھے کانپور والے کہ کیسا ڈپٹی کلکٹر ہے. معلوم ہوتا ہے ابھی اذان دے کر آ رہا ہے. یہ ظالم اذان کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خلافت کا بوجھ نہ ہوتا تو عمر کسی مسجد میں اذان دیتا رضی اللہ تعالیٰ. تو خواجہ صاحب نے اس وقت میں دنیا والوں کے مذاق اڑانے سے اپنی داڑھی پر، کرتے لمبے پر اور پیجامہ ٹخنے سے اونچے پر اور سلیم شاہی جوتے پر اور اپنی تسبیح پر جو مذاق لوگ کانوں میں سنے تو اللہ کی طرف دیکھ کر روئے اور یہ شعر پڑھا. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. اس کے بعد پھر دنیا وہی مذاق اڑانے والی حضرت خواجہ صاحب سے دعا کرانے لگی. تب خواجہ صاحب نے ہنس کے فرمایا اب تو دنیا چلی آتی ہے میرے قدموں پر. الیکشن تک لڑائی رہتی ہے، گندے انڈے اور سڑے ٹماٹر پھینکے جاتے ہیں، لیکن جب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے وہی الیکشن لڑنے والا پھر مجال نہیں ہے کہ ترچھی نظر سے کوئی اس کو دیکھ لے. تو جب تک شیطان و نفس سے مقابلہ ہو رہا ہے اور معاشرے سے مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت تک برداشت کر لو ٹماٹر کو بھی اور گندے انڈے کو بھی، جا کے نہا لو، مگر مایوس نہ رہو. ان کو ہرا کر چھوڑو، نفس شیطان کو ان کو ہرا کے چھوڑو اور زمانے سے مت ڈرو. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں. کس کا شعر ہے؟ مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ. ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں. اور اگر گناہ کی عادت ہے جلدی توبہ کر لو، کیونکہ 4-5 دن اور رہ گئے عید کو. جلدی سے توبہ کر کے متقی بن کر ولی اللہ ہو جاؤ. اس پر مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں اس سے.